اور اسی لیے ریالوں پر پلنے والوں سے ڈر قوم کو دنیا کو نہیں ہے، ان غریبوں کی بستیوں سے لوگوں کو ڈر ہے کہ انقلاب پیسے کے لالچیوں سے نہیں آتا، یہ ایمان پر زندہ رہنے والی غریب قوم سے انقلاب آتا ہے۔ جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ عزیزان گرامی وقار، انتظار کرتے کرتے آخر میرا نمبر آ ہی گیا، اور آپ تمامی حضرات کو دیکھ کر ایسا احساس ہوتا ہے کہ میں جب اس جلسے میں آ رہا تھا تو گاڑی والوں سے پوچھ رہا تھا کہ مجھے کون سے کھیتی میں لے جا رہے ہو، پگ ڈنڈیوں سے گزرتے ہوئے یہاں آ رہے ہیں۔ اتنا بڑا جلسے کا نظام دیکھ کر کے ایک بات تو سمجھ میں آتی ہے، سیمانچل کے لوگ صحیح ڈھنگ سے اپنا گھر نہیں بنا پاتے ہیں، لکڑیوں کے گھر، چھپر کے گھر، لیکن میرے مصطفیٰ کے نام پر عالی شان جلسہ تو ضرور سجا لیتے، اس میں کمپرومائز نہیں کیا جاتا، اس میں کوئی کمپرومائز، کہاں یہ جلسہ اور کہاں چھوٹے چھوٹے گھر، کوئی مطابقت نہیں لگتی، اور بہت بڑے بڑے لوگ یہ سب نہیں کرتے، غریبوں کے حصے میں ہی یہ کام آیا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ میں تبلیغ شروع فرمائی تھی تو غریبوں نے ہی سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا، اور غربت میں ہی اسلام پھیلتا رہا۔ آج بھی میرے عزیزوں، بہار میں بہت سارے علاقے ہیں، لیکن ہم بہت دور بیٹھ کر یہاں کے الیکشن کی دھمک بھی سنتے تھے تو سیمانچل کی بات زیادہ سنتے تھے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بہار میں تو بہت سارے علاقے ہیں، بہت سارے ضلع ہیں، اس علاقے کا تذکرہ زیادہ کیوں ہوتا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہاں پر وہ قوم زیادہ ہے جو لوگوں کی نظروں میں چبھتی زیادہ ہے، اور یہی بات ہے کہ دنیا کا ہر درندہ ہماری طرف دیکھتا ہے اور خونخوار نظروں سے مٹانے کی کوشش بھی کرتا ہے، اور یہ پہلی بار نہیں، چنگیز اس کے بڑے بھی آئے، ہلاکو اس سے بڑے بھی آئے، لیکن وہ اس دین متین کا کچھ بگاڑ نہ سکے۔ آپ بھی نہ گھبرانا، یہ جلسے کوئی ختم نہیں کر سکتا، اور نہ یہ نام ہمارے کبھی ختم کیے جا سکتے ہیں۔ کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا، یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، باقی مگر ہے اب تک نام و نشاں ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ اور پھر ایک بات، باطل سے ڈرنے والے اے آسماں نہیں ہے ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ ایک بڑی لذت ہے، بڑا عجیب احساس ہے بہار کے، بنگال کے، جھارکھنڈ کے جلسوں میں۔ میں بولتا بہت بھی ہوں، آپ لوگوں کے انتظامات و انصرامات کے خلاف بھی، رات بھر سجاتے ہیں اور بہت سارے اس کے جو نیگیٹو پوائنٹ ہے اس پر بولتا بھی ہوں، لاکھوں کا خرچہ کرتے ہیں بہار میں، جلسے زیادہ کرتے ہیں، اس پر بولتا بھی ہوں، لیکن دل میں ایک احساس یہ بھی ہوتا ہے، جیسی تیسی ہے قوم، سرکس میں پیسہ برباد کرنے سے میرے مصطفیٰ کے نام پر تو لگاتی ہے، کسی اور جگہ پر ان کو چھوڑ دیا جائے تو شاید پتہ نہیں مجرے کرنے والوں کو دیکھیں گے لوگ۔ انٹرٹینمنٹ کی دنیا ہے، یہاں نہیں تو کہیں اور محفلیں لگا دیں گے، اسی بہانے کم از کم یہاں شعراء اسلام آتے ہیں، خطبہ اسلام آتے ہیں، اور یہ ایک ایک لفظ پڑھتے جاتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں رس گھولتے جاتے ہیں۔ جیسے تیسے یہ دین کا نظام ان جلسوں کے ذریعے سے قائم ہے۔ بہرحال میرے عزیزوں، ایک بات آپ سمجھ کر کے چلنا، یہاں پر بیٹھ کر تقریباً 1 گھنٹہ مجھ سے پیشتر حضرت مولانا صاحب نے چندہ بھی کیا بہت مسجد کے لیے،
بہت لوگ سمجھتے ہیں کہ مولانا لوگوں کا کام ہی کیا ہے؟ چندہ کرنا، رسید لے کے گھومتے رہتے ہیں۔ تمہیں اندازہ ہے دین کا یہ سارا نظام اگر یہ مولوی نہیں ہوتے تو پتہ نہیں تم کیا کر رہے ہوتے۔ یہ مدرسے، یہ مساجد کی مینار، یہ ساری چیزیں ان لوگوں سے قائم ہیں۔ ہوتے ہوں گے چندہ خور لوگ، مگر آپ کو پتہ ہے ایک ایک پائی دین کے لیے اعلان کر کے جمع کرنا یہ علماء کی شان ہے۔ کیا ان کے اندر سیلف ریسپیکٹ نہیں ہے؟ کیا مانگنا ان کی بچپن کی عادت ہے؟ نہیں، تمہارے درمیان اگر وہ ہاتھ پھیلاتے بھی ہیں تو دین کے نام پر۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت طاہرہ کی بقا کے لیے مجھے بات یاد آتی ہے، میرے والد گرامی فرمایا کرتے تھے الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور آج ہندوستان کی ایک ایسی عظیم یونیورسٹی کا نام ہے جس کے سامنے تاج محل کی اونچائی بھی پھیکی پڑتی ہے۔ تاج محل تو لوگ ٹکٹ دے کر کے دیکھنے جاتے ہیں اور فوٹو کھنچوا کر آتے ہیں، مگر الجامعۃ الاشرفیہ وہ ایسی جگہ ہے جہاں انسان بنائے جاتے ہیں، علماء ربانیین کی ایک بڑی جماعت پیدا ہوتی ہے۔ جب اس کی تعمیر کا مسئلہ تھا، بانی جامعہ اشرفیہ مبارک پور حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ علیہ اسی طرح اعلان کر رہے تھے کہ کوئی ہے جو لا کر کے جامعہ اشرفیہ کے لیے کچھ سپرد کرے۔ آپ کو مارہرہ مطہرہ کے سید زادے سید العلماء نے بٹھا دیا اور کہا مولانا آپ بیٹھ جائیے، میں سید زادہ ہوں لیکن اس ادارے کے لیے چندہ میں کروں گا۔ آل رسول ہوں، مانگنے کی عادت نہیں، کبھی نہیں مانگا۔ اور اس کے بعد جب سید میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اعلان کیا تو ظاہر سی بات ہے مجھے یہ علاقہ دیکھ کر کے وہ بات یاد آتی ہے، مولانا تو 11,000 مانگ رہے تھے، وہاں پر چھوٹا گاؤں تھا، چھوٹی بستی تھی، جب مانگا جا رہا تھا چندہ تو ایک بوڑھی عورت ایک مرغی کا انڈا لے کر کے آ گئی تھی، کہا میرے گھر میں اس کے علاوہ کچھ ہے نہیں، یہ چندے میں قبول کر لیجیے۔ مرغی کا انڈا، یہ لوگوں کے جذبات تھے، اور ایسا نہیں ہے کہ وہ انڈا دیکھ کر کے اس کو بھیج دیا گیا کہ اس کا کیا کیا جائے گا، اس کو بھی قبول کیا گیا۔ اور سید میاں رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا اس عورت نے زمانہ یوسف کی یاد دلاتی ہے، خریداروں میں اس کا نام آ جائے بس اسی لیے حاضر ہو گئی۔ بہرحال اس نظام پر میں نے تھوڑی سی گفتگو اس لیے کی کہ علماء کو حقیر مت سمجھو، یا علماء ذوی الاحترام اگر دین کے نام پر تم سے کچھ طلب کر رہے ہیں تو سارے لوگوں کو ایک کیٹیگری میں مت شمار کرو۔ ایک جملہ میں آپ سے کہتا ہوں، توجہ سے سننا، ہر داڑھی والا چور نہیں ہوتا، لیکن چور داڑھی رکھ لیتا ہے۔ چور اپنی چوری چھپانے کے لیے داڑھی رکھ لیتا ہے۔ ہاں، اس فارمولے کو سمجھ کر کے چلیں اور اس کو ہر جگہ فٹ نہ کریں۔ داڑھی والے کو دیکھ کر کے حقارت سے دیکھنا میرے عزیزو ہرگز نہیں۔ کچھ چور اگر اس طرح کے لباس پہن لیں تو ایسا تھوڑی نہ ہوتا ہے کہ ہم یہ بھی تو نہیں کہہ سکتے کہ ہر چائے والا چور ہے، نہیں کہہ سکتے، نہیں کہہ سکتے، سب کو ایک کیٹیگری میں کیسے شامل کر دیں۔ یہ ایک جملہ آپ یاد رکھیں، میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں۔ اور دوسری بات، علماء ذوی الاحترام کے لیے خاص طور پر میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے خطبے کے بعد، يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی طاقت تم پر غالب نہیں آ سکتی، کوئی تم پر غلبہ نہیں حاصل کر سکتا۔ یہ ایک جملہ قرآن پاک کا اتنا پاورفل ہے، اتنا پاورفل ہے کہ اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی غالب نہیں آئے گا، اور اگر کوئی غالب آیا ہوا ہے ہمارے اوپر تو اس کا مطلب ہے کہ تم محروم ہو یا ہم محروم ہیں اس عظیم مدد سے جس کا وعدہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ ہمارے اعمال کی بنیاد پر۔ مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک آیت کی تفسیر فرماتے ہوئے ہم سے کہہ رہے تھے کہ ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ حضرت ہمارے گاؤں میں بہت فسادات ہو گئے، وائلیشن ہو گیا، لیکن مسلمانوں کو پکڑ کر کے پولیس لے جا رہی ہے، 8-10 دن ہو گئے،
ابھی تک تھمی نہیں ہے یہ گرفتاریاں. اور وہ بیان کرتے کرتے انہوں نے یہ کہا کہ یہ ساری پکڑ دھکڑ جو چل رہی ہے اس کی ساری مخبری مسلمان ہی کرتے ہیں. کون کہاں کس گھر میں چھپا ہے اور کیا کیا کر رہا تھا سب مسلمان ہی بتاتے ہیں اور آ کر کے ان کو اریسٹ کیا جاتا ہے. تب حضرت نے ایک آیت پڑھ کر کے ہمیں بتایا تھا. قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے ہرگز اللہ تعالیٰ کافروں کو ایمان والوں پر غلبہ نہیں دے گا, کبھی نہیں. لن کا لفظ ہے نفی تاکید کے ساتھ. ہرگز اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کو ایمان والوں پر غلبہ نہیں دے گا. حضرت فرماتے مگر یہ کہ کسی کافر کی مدد مسلمان ہی کرے تو وہ کافر مسلمان کے راستے سے دوسرے مسلمان پر غلبہ کرے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک مسلمان کو ذریعہ بنا کر کے ہی دوسرا کوئی تمہارے گھر پر حملہ کرے گا. آج کی حالات پر میں جو بات کر رہا ہوں سنو میرے عزیزو, بہت سارے مسلمان اپنا فیوچر آج بنا نہیں پا رہے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کس کے ساتھ جانا ہے اور کس کا ساتھ دینا ہے. حالات ایسے ہیں کہ کسی اور مسلمان کو گرانے کے لیے ایک مسلمان کسی کافر و مشرک کی مدد پر بھی راضی ہو جاتا ہے. یہی میں بتا رہا ہوں کہ کبھی تمہیں کوئی قوم مغلوب نہیں کر سکتی جب تک کہ تمہارے اندر کے غدار تمہیں مغلوب نہ کریں. جب تک ہمارے درمیان موجود جماعت کے منافقین ہمارے خلاف نہ کھڑے ہوں تب تک کوئی قوم ہمیں ڈائریکٹ نہیں گرا سکتا. ابھی 1 مہینے پہلے کی بات میں بتاؤ, اور سینئر آفیسر نے مجھ سے کہا کہ مولانا آپ ڈرتے کیوں ہیں, آپ کی قوم کو کوئی بھی ہرا نہیں سکتا یہ ہم جانتے ہیں. یہ میں سنتا تھا پہلے لیکن ڈائریکٹ سنا آپ کی قوم کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. آپ کی قوم ہی آپ کی قوم کو برباد کرتی ہے, باقی کوئی نہیں کر سکتا. آج بھی دوسروں کو اس بات کا یقین ہے کہ ہمیں کوئی بھی غلبہ حاصل کر کے گرا نہیں پاتا جب تک کہ ہمارا اندر کا منافق اس کا ساتھ نہیں دیتا. یہ غداروں کی جماعت, یہ منافقین کی جماعت, میں جانتا ہوں سیفی صاحب یہاں موجود ہیں, میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت کیفیت کیا ہوتی ہوگی. یہ اسٹیج پہ موجود سارے علماء, ہماری برادری, علماء برادری, ہم گرفتار ہو کر کے 200 لوگوں کے درمیان ہیں. پہرے داری میں کوئی کسر نہیں چھوڑی جا رہی ہے, کوئی کسر نہیں چھوڑی جا رہی ہے. سارے ارد گرد ہمارے اطراف کرسیاں لگا کر بیٹھے اور سوالات پہ سوالات, سوالات پہ سوالات. اور اس وقت انویسٹیگیشن کرنے والوں کو کچھ لوگوں کے میسیجز آتے ہیں اور کہتے ہیں یہ مولانا سے یہ بھی پوچھو, یہ بھی پوچھو. کلپیں ہماری کاٹ کاٹ کر کے بھیجی جا رہی ہیں تقریروں کی کہ انہوں نے یہاں پر یہ کہا, انہوں نے یہاں پر یہ کہا. وہ بیچارے سوالات کرنے والے وہ کہتے ہم کو تو آپ کے بارے میں اتنا معلوم نہیں تھا, یہ اتنی ساری چیزیں آ رہی ہیں. میں نے پوچھا نہیں کون ہے, لیکن سامنے والے نے بتایا کہ فلاں پیر صاحب ہیں, فلاں مولانا صاحب ہیں. میں جانتا ہوں میرے عزیزوں, میں نے اس سے قبل بڑے جذبات میں کہا تھا, وہ بھی جانتے ہوں گے جنہوں نے یہ سب کام کیے ہیں ہمارے دل پر کیا گزر رہی تھی اس وقت. ہم نے سب اللہ اس کے رسول پر چھوڑ دیا. لیکن ایک بات یاد رکھنا, غداروں کی جماعت سے کہتا ہوں کل قیامت ہونی ہے اور بارگاہ مصطفیٰ میں ہمیں بھی کھڑا ہونا ہے اور تمہیں بھی کھڑا ہونا ہے. دیکھا جائے گا کہ تم کس کے ساتھ کھڑے ہوتے اور ہم کس کے ساتھ کھڑے ہوتے. دیکھا جائے گا تم نے کسی ایک عالم کو صرف اور صرف ناموس رسالت کی بنیاد پر سزا کو طویل کرنے کے لیے, ساتھ دینے کے لیے جاسوسیوں کا ماحول بنایا تھا. قیامت تو ہونی ہے, موت تو آنی ہے, قبر میں بھی جانا ہے. یہ مت سمجھ لینا کہ سب کچھ یہاں پر ہے. چند پیسوں کے لیے جو لوگ اپنا دین بیچتے تھے, قرآن نے ان کی وعید میں کیا کیا بیان فرمایا. یہ وہ لوگ ہیں جو یہودی علماء تھے, یہی تو کیا کرتے تھے. مالداروں کو خوش رکھنے کے لیے وہ دین کا نظام بدل دیا کرتے تھے. اب دیکھنا جیسے جیسے یہ سکتا پاور میں آج لوگ ہیں, حکومت میں جو لوگ ہیں, مضبوط سے مضبوط ہوتے جائیں گے تو طوفان آئے گا بہت ساروں کے اندر. کتنے تو ادھر سے ادھر نکلنے لگ جائیں گے,
کہ بھائی جس کی لاٹھی اس کی بھینس، ہمیں بھی ان کی بولی بولنی پڑے گی، ہم بھی ان کے شانہ بشانہ رہیں گے تو کچھ ہمارے بھی کام ہو جائیں گے۔ دیکھنا اور چند دنوں کے بعد وہ چاہے علماء دکھنے والی جماعت میں سے لوگ ہوں یا نیتا بننے والے لوگ ہوں، یہ سب وہ چاٹو گیری کرنے والے لوگ ان طوفانوں میں اب کس کے ساتھ جانے لگیں گے اور قوم کی دلالی کرنے لگیں گے۔ دیکھنا آپ چند دنوں کے بعد۔ اور اے قوم کے غیور نوجوانوں، محبت مصطفیٰ پر اور ناموس مصطفیٰ پر تم نے جذبات میں آ کر کے جو نعرے لگائے، ان کا پاس و لحاظ رکھنا۔ چاہے پوری جماعت کے بڑے بڑے لوگ کسی ایسی جماعت کے ساتھ چلے جائیں جو میرے مصطفیٰ کے دشمن ہیں، انہیں مت دیکھو، ان کی دولت نہ دیکھو، ان کی سیاست نہ دیکھو، ان کے اونچے مرتبے نہ دیکھو، میں غریب ہی صحیح، میرے دامن میں میرے مصطفیٰ کی محبت کافی ہے۔ اس پر قائم رہنا۔ تمہارے گھر چھپر کے ہیں، تمہارے علاقے باڑھ سے ڈوب جاتے ہیں، بہت سارے معاملات ہیں، اس پر راضی رہنا، لیکن ایمان کا سودا کبھی نہ کرنا، ناموس مصطفیٰ کا سودا کبھی ہونے نہیں دینا۔ ایسوں کی جماعت سے اپنے آپ کو بچائے رکھو جو دین کا سودا کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، ایک بات میں کہہ رہا تھا، مولانا ابھی جو چندہ کر رہے تھے ایک مسجدی کے لیے، لوگ مذاق اڑاتے ہیں ہمارا، سنیوں کے جلسے دیکھو چندے کر رہے ہوتے ہیں، ارے بھائی کریں گے ہی نا، ہمارے پاس سعودی ریال تھوڑی نہ آتے، ہم تو غریبوں سے ہی بنا رہے ہیں جو کچھ بھی بنا رہے ہیں۔ ہمارے پاس کون سی حکومت ہے؟ نہ سعودی ہے، نہ قطر ہے، نہ کویت ہے، کچھ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے تمہارے پاس ڈالر بھی آتے ہوں، ریال بھی آتے ہوں، پاؤنڈ بھی آتے ہوں، تمہارے آقاؤں سے سب آتا ہوگا، یہ غریبوں کی بستی میں جو آتا ہے ان کی محنت مزدوری کی کمائی سے ہی آتا، اور اسی لیے ریالوں پر پلنے والوں سے ڈر قوم کو، دنیا کو نہیں ہے، ان غریبوں کی بستیوں سے لوگوں کو ڈر ہے کہ انقلاب پیسے کے لالچیوں سے نہیں آتا، یہ ایمان پر زندہ رہنے والی غریب قوم سے انقلاب آتا ہے۔ غربا سے دنیا ڈرتی ہے۔ آپ کو پتا ہے قیصر اور کسرا کی طاقت کا اندازہ لگا سکتے ہو؟ قیصر کہتے تھے روم کے بادشاہ کو، کسرا کہتے تھے ایران کے بادشاہ کو۔ یہ اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جب تقریباً پوری دنیا میں دو بڑے سپر پاور حکومتیں تھیں، سپر پاور، پرشین ایمپائر، رومن ایمپائر۔ رومن ایمپائر قیصر، پرشین ایمپائر کسرا۔ یہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے کی بات کر رہا ہوں، اور جب حضور پاک کے زمانے سے تھوڑا سا زمانہ آ گیا، صدیق اکبر کا، فاروق اعظم کا، مدینے سے یہ صحابہ کی جماعتیں نکلی تھیں اور یہ بات کر رہے تھے قیصر اور کسرا سے مقابلے کی۔ سوچو سیمانچل کے غریب لوگ، بستیوں میں رہنے والے جن کے ہاں پکی سڑک بھی نہ ہو، اور وہ گاؤں کے رہنے والے اگر یہ کہیں ہم امریکہ سے لڑنے والے ہیں، رشیا سے لڑنے والے ہیں، تو دنیا مذاق ہی تو کرے گی۔ دنیا کیا کہے گی؟ ارے تمہارے چھپر کے گھر ہیں اور تم بات کر رہے سپر پاور سے لڑنے کی۔ بلا تشبیہ بلا تمثیل، صحابہ کرام جس وقت یہ بات کر رہے تھے کہ قیصر اور کسرا کو بھی ہم فتح کر لیں گے، روم اور ایران کو بھی فتح کر لیں گے، مکہ والے ٹھٹا مار کر کے ہنستے تھے، جن کے پاؤں میں چپل نہیں، جن کے کپڑوں پہ پیوند لگے رہتے ہیں، جو 10 لوگ ایک کھجور پر پورا دن گزارتے ہیں، یہ وہ محمد عربی کے غلام ہیں، روم اور ایران فتح کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ مذاق اڑایا جاتا تھا، لیکن تاریخ کی سچائیاں بتاتی ہیں وہ مذاق کرنے والے دیکھتے رہ گئے۔ صحابہ کی جماعت، وہ فاقہ کشی پر رہنے والے، ایک پیوند لگا جبہ پہننے والے، بغیر چپل کے کئی لمبے میل تک سفر کرنے والے صحابہ جب نکلے تھے تو قیصر و کسرا کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہ وقت آیا تھا کہ جب کسرا کی حکومت بھی تہو بالا ہو گئی، قیصر کی تمام سلطنت کی رعنائیاں ختم ہو گئی اور پھر پرچم اسلام لہرایا تھا، تو آج تک ایران پر جو اسلامی حکومت کا غلغلہ ہے آج تک موجود ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ دنیا نے ہمیشہ یہ دیکھا ہے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں میں ان کو کمزور دیکھا گیا ہے، ان کو غریب دیکھا گیا ہے، پھٹے پرانے کپڑوں میں دیکھا گیا ہے، الجھے بالوں میں دیکھا گیا ہے، لیکن جب اس قوم
کو جلال آتا ہے تو بڑی بڑی حکومتوں کے تختے پلٹ جاتے ہیں. اسی کو اقبال نے کہا تھا نکل کر کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو, سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. اے سنیوں, گھبرانے کی ضرورت نہیں, مایوس ہونے کی ضرورت نہیں, اپنے اعمال بدلنے کی ضرورت ہے, اپنے اخلاق بدلنے کی ضرورت ہے, ایمان کی مضبوطی لانے کی ضرورت ہے. ہمارے پاس بچا کیا ہے؟ ابھی جو چیز بچی ہے وہ محبت مصطفیٰ, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر مر مٹنے والی جو کیفیت ہے, یہ دنیا کی سب سے عظیم دولت اللہ نے تمہیں عطا کی, اس کو بچائے رکھو. یہ بھی اگر ختم ہو گئی تو چلتی پھرتی لاشیں ہیں اور کچھ بھی نہیں بچا. ہاں, آپ کا ایک سوال ہے, جیسے ہم سے بھی کہتے تھے لوگ, بہت بولتے تھے, گرفتار ہو کر کے گئے, جیلوں کے پیچھے پڑے رہے, کوئی پرسان حال نہیں, دھکے کھاتے رہے, کیسی کیسی جگہوں پر بیٹھتے رہے, کیا یہ عزت کی بات ہے؟ میرے عزیزو, یہ گرفتاریاں یہ ہمارے آباء و اجداد کی سنت ہے. ہاں, جیل, قید, یہ ساری چیزیں نئی بات نہیں ہے. تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لو تو بڑے بڑے بزرگان دین اس منزل سے گزرتے چلے گئے ہیں, اور سب یہ تو چھوٹی منزل ہے, اس سے بڑی منزل پھانسی کی آتی ہے. وہاں تک بھی علماء ربانیین پہنچے ہیں, اور کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا ہمارے اس راستے پر چلنے کی وجہ سے ہمیں سزا مل رہی ہے, بلکہ پھانسی کے پھندے کو چوم کر کے بھی وہ کہتے تھے حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. ہمارے اسلاف کرام میں آپ کو پتہ, امام احمد بن حنبل کو 300 کوڑے مارے گئے تھے حق بات کے لیے. اور آپ کو پتہ ہے حضرت امام موسیٰ کاظم, امام جعفر صادق کے بیٹے ہیں, اہل بیت کے بڑے امام ہیں, 7 سال تک ایک خلیفہ نے آپ کو ایسی جیل میں رکھا کہ آپ نے سورج نہیں دیکھا تھا. 7 سال, پھر زہر دے کر کے قید خانے میں ہی مار دیا گیا. امام محمد بن حسن عسکری 20 سال تک جیل کی زندگی گزار رہے. حضرت احمد فاروقی سرہندی مجدد الف ثانی 8 سال تک گوالیار کی جیل میں بند رہے. علامہ کفایت علی کافی, عنایت احمد کاکوروی, فضل حق خیر آبادی, یہ وہ علماء ربانیین ہیں جو اپنے حق بیانی کی بنیاد پر جیل کی سزائیں کاٹتے رہے. لیکن یہ بات اس لیے میں کہہ رہا ہوں, جیل کی سزائیں کاٹنے کے بعد نہ دین پر کچھ فرق آیا نہ ایمان پر کچھ فرق آیا, اس لیے کہ ہمارا ماننا یہ ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. قربانیاں اگر دینے کا وقت آئے تو قربانیاں دو گے یا نہیں دو گے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پر آزمائشیں آئیں گی تو ان آزمائشوں کے لیے تیار رہو گے کہ نہیں رہو گے؟ بس میں یہ نہیں کہتا کہ کچھ کرنے کے لیے, جانے کے لیے, اٹھنے کے لیے, بس بات اتنی ہے کہ سنبھالے رکھو اپنے ایمان کو, اور علماء ربانیین اپنا کام کرتے رہے, حق بولنا نہ چھوڑیں, کسی ظالم کے دباؤ میں آ کر کبھی بھی وہ اپنی زبان کو گونگی نہ کریں, بلکہ وہ حق بیان کرتے رہیں. پریشانیاں آئیں گی, مصائب آئیں گے, یہ تمہارے مراتب کو اور بڑھاتے چلے جائیں گے. کسی سیٹ کی چاپلوسی میں حق بیانی سے آپ دور نہ بھاگیں, اس لیے کہ سیٹ نہ تمہیں رزق دیتا ہے نہ تمہیں حیات دیتا ہے. اللہ رب العزت رزاق حقیقی ہے, وہی حیات و ممات کا مالک ہے. علماء ربانیین کو بھی یہ چاہیے کہ حالات زمانہ کو دیکھیں ضرور, لیکن حق بات سے آپ اپنی زبان کو نہ روکیں, اس کو چلتے رہنے دیں. اللہ کی غیب سے مدد ہوگی اور قوم کے اندر ایمان زندہ رہے گا, قوم کے اندر بیداری باقی رہے گی. اور اگر یہ چپ ہو گئے تو قوم کا ایک بڑا حصہ بزدل بن جائے گا, قوم کا ایک بڑا حصہ بزدلی کا شکار ہو جائے گا. چند علماء ربانیین ہی صحیح, انہیں چاہیے کہ وہ اپنی قربانیوں کے لیے تیار رہیں. ہم نے روٹیاں بہت کھائی ہیں حضور کے نام پر, جلسے بہت کر لیے ہیں. لوگ علماء کو آج جو نوازتے ہیں, چاہے وہ ایک نذرانے کا چھوٹا سا لفافہ ہی کیوں نہ ہو, یہ نہ سمجھیں کہ آپ کی ٹوپی داڑھی کی وجہ سے, بلکہ مصطفیٰ کریم کی نسبت کی وجہ سے. ساری قوم آپ کو نائب رسول سمجھتی ہے, حضور کے نام پر ہمیں مل رہا ہے, کھا رہے ہیں. آپ نیچے بیٹھے ہم اوپر بیٹھے ہیں, یہ اوپر بیٹھنا بھی میرے حضور کی نسبت کی وجہ سے. یہ منبر علماء کو جو دیا جاتا ہے اس لیے کہ نبی پاک کے نائب ہے,
اور جب حضور پاک کی بات آئے تو آئیں کائیں نہ کیا کریں. علماء کو چاہیے کہ وہ اپنا حق ادا کریں, اپنا حق ادا کریں. اور ہم نے دیکھا ہے چند وہ لوگ مصلحت اور حکمت کی بات کرتے ہوئے ہمیں ڈراتے ہیں. میرے عزیزوں, مصلحت اپنی جگہ پر, حکمت اپنی جگہ پر. کیا امام حسین کو مصلحت نہیں معلوم تھی؟ کربلا میں جانے کے وقت ان کو حکمتیں نہیں معلوم تھی جو 72 لوگ اپنے خاندان کے لے کر شہید ہو گئے؟ دین پر کبھی ایسے معاملات آئیں تو میرے عزیز علماء کا سب سے پہلا یہ نمبر ہے کہ قوم آپ ایک قدم بڑھاتے ہیں تو یہ 100 قدم آگے بڑھنے کو تیار ہے. آپ کو صرف ایک زبان کہنے کی دیر ہے, قوم تو بیچاری بے پناہ محبتوں کے ساتھ جان دینے کے لیے بھی قربان ہے. میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں, آج سے 4 سال پہلے میں نے دلی میں اس پاکھنڈی کو جو مباہلے کا چیلنج کیا تھا, اور آپ کو پتہ ہے ہمارا اعلان پوری دنیا بھر میں پھیلا تھا کہ ہم آگ میں کودنے جا رہے ہیں, لیکن اس وقت ممبئی کا ایک نوجوان میرے پاس آ کر کہا تھا, جو کوئی معامل نہیں دکھتا شکل سے, ہاں داڑھی میں بھی ڈیزائن, سر میں بھی ڈیزائن, پھٹی جینز پہنا ہوا, اس نے کہا تھا کہ حضرت مفتی صاحب میں نے سنا ہے آپ کا اعلان, آپ دلی جا رہے ہیں آگ میں کودنے. میں نے کہا آپ کو کیا ہے اس سے؟ اس نے کہا آپ جب بھی جانا ہو تو مجھے لے جائیں, پہلے میں کودوں گا. چہرہ دیکھو, حلیہ دیکھو پورا. میں یہ کہتا ہوں علماء ربانیین سے, ہمیں صرف کہنے کی دیر ہے, سارا محاذ کون سنبھالے گی؟ سارا محاذ ہم نے صرف اعلان کیا تھا, بچہ بچہ تیار کھڑا تھا. یہ جذبہ ہے محبت مصطفیٰ کی بنیاد پر. اس دن میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اس نوجوان کو دیکھ کر. اس نے کہا تھا میں مسجد میں زیادہ آتا نہیں, آپ کے قریب آیا نہیں زیادہ, لیکن اتنی بات ہے کہ حضور سے محبت ضرور کرتا ہوں, اور جب ان کی بات آئی ہے تو جان بھی دے سکتا ہوں. میں آپ کو بتاؤں, اسی نوجوان کو دیکھ کر آنکھوں میں آنسو آئے. بارگاہ مصطفیٰ میں میں نے عرض کیا تھا, یا رسول اللہ آپ کی یہ امت گنہگار ہو گئی, غدار نہیں ہے, غدار نہیں ہے, غداری نہیں کرتی. تو میرے عزیزوں اسی چیز کو میں کہتا ہوں, تھوڑی سی لو دینے کی ضرورت ہے. علماء ربانیین حق بیان کریں, قوم کو صحیح سلیقے سے چلنے کا ان کو نشانہ دیا کریں, پھر دیکھیں انقلاب آئے گا, ضرور آئے گا. ہمیں آج یہ پتہ ہی نہیں ہے کس کے ساتھ جانا ہے, کس کے ساتھ بیٹھنا ہے, کس کے ساتھ اٹھنا ہے. جو دیکھا اس کی طرف چل پڑے. ایسا نہیں ہوتا. امت مصطفیٰ تم خیر امت ہو, ہر کوئی تمہارا آئیڈیل نہیں بن سکتا, ہر کوئی تمہارا رول ماڈل نہیں بن سکتا. تمہارا رول ماڈل خالد بن ولید ہو سکتا ہے, تمہارا آئیڈیل صلاح الدین ایوبی ہو سکتا ہے. ایرے غیرے نتھو کھیرے کو دیکھو گے تو بزدلی تو آئے گی. فلموں میں ناچنے والے تمہارے آئیڈیل بنیں گے, تم ان کے فین ہو, ان کی طرح کپڑے پہننے کی کوشش کرو گے, ان کی طرح لائف سٹائل بنانے کی کوشش کرو گے. یاد رکھو وہ جہنم میں جائیں گے تو ساتھ تمہیں بھی لے کر جائیں گے. ہاں لائف سٹائل بنانا ہے تو میرے مصطفیٰ کے غلاموں کی لائف سٹائل بناؤ. وہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جو دنیا کے سب سے اچھے انسان تھے اس روئے زمین پر, وہ ہمارے رول ماڈل ہے, وہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے. قوم کو یہ میں کہتا ہوں, صحابہ کو پڑھو, ان کی سیرت پڑھو. روزانہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے, سرچ کرو میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کی سیرت. آج سے یہ پابندی کر لو کہ کم از کم 100 صحابہ کی سیرت ان کی تاریخ میں پڑھ کے رہوں گا. میرے عزیزوں مل جائے گا آپ کو سب کچھ, اور پھر دیکھنا آپ کی زندگی میں انقلاب کیسے آئے گا, کتنی چینجنگ آئے گی, کتنا بدلاؤ آئے گا. 24 گھنٹے میں 18 گھنٹے تو فیس بک کے ریلز وغیرہ دیکھنے میں گزار دیتے ہو, انسٹا کے ریلز دیکھنے میں گزار دیتے ہو, فیس بک کے ویڈیوز دیکھتے ہوئے یوٹیوب میں مگن رہ جاتے. کاش اس کا آدھا وقت تم رسول اللہ کے دیوانوں کو پڑھنے میں لگاؤ, پھر کسی اور چیز کی تمہیں ضرورت ہی نہیں. میرے عزیزوں اتنے بڑے جلسوں کی بھی تمہیں حاجت نہیں پیش آئے گی. تم اپنی زندگی کو میرے نبی پاک کے غلاموں کو پڑھ کر کے خود سمجھ جاؤ گے, کیونکہ میرے آقا نے فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں, تم جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے, جس کے پیچھے بھی چلو گے تم ہدایت پا جاؤ گے. آج
آج کے حالات کی بنیاد پر بزدلی جو آ رہی ہے اس کو ختم کرنے کی میں بات کر رہا ہوں، دونوں طرف، یہاں سے بھی اور وہاں سے بھی، دونوں جگہ سے۔ اور ان سیٹھوں سے بھی میں کہتا ہوں جن کو اللہ نے تھوڑا مال دیا ہے، تم اپنے مال کا غلط استعمال نہ کرو۔ اور کسی کے پاس مال آ گیا ہے تو سب سے پہلا وہ کیا کام کرتا ہے؟ علماء پہ حکومت جمانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ سارے مولانا میرے اشارے پر چلے۔ یہ سارے سیٹھوں کا مزاج بنتا چلا گیا۔ مولانا صاحب مسجد میں وہی بیان کریں گے جو میں چاہوں گا، تمہارا دین چلاؤ گے کہ میرے مصطفیٰ کا دین؟ اور جن لوگوں کا ایسا مزاج بنے گا وہ میرے مصطفیٰ کی شریعت نہیں چلا رہے، اپنی طبیعت چلا رہے ہیں، ان کا ٹھکانہ بھی بہت برا ہوگا، وہ انجام سمجھ کر کے چلے۔ مال آنے کے بعد، پیسہ آنے کے بعد علماء کی زبانوں کو روک لگانے کے لیے اپنے مال کا، اپنے پاور کا استعمال نہ کریں۔ ہاں، ان سے ریکویسٹ کریں، التجائیں کریں کہ آپ اس موضوع پر کہیں، اس موضوع پر، لیکن بندشوں کے ساتھ۔ ارے کتنے تو ایسے ہیں، ہمارے پاس ایک معاملہ ایسا ابھی دور دراز کے علاقے کا آیا، ایک امام صاحب کو حق بیانی کرنے پر ان کے کپڑے پھاڑ دیے گئے، ان کو مارا گیا، ممبر سے اتارا گیا۔ کس وجہ سے؟ کہ ان کی طبیعت کی بات نہیں کر رہے تھے مولانا، شریعت مصطفیٰ کی بات کر رہے تھے۔ تم سود کھاتے رہو گے اور علماء نہیں بیان کریں گے، شراب پیتے رہو گے علماء نہیں بیان کریں گے، چوری کرتے رہو گے علماء نہیں بیان کریں گے۔ اگر تمہیں تمہاری برائیوں کے بارے میں بتانے سے برا لگتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس بھی مت جانا، وہ تمہاری بیماریوں کو جب بتاتا ہے تو کیا تھپڑ لگاتے ہو؟ جب تمہیں وہ کہتا ہے کہ تمہیں بخار ہو گیا ہے، پیٹ میں السر ہو گیا ہے، تو کیا تھپڑ لگاؤ گے؟ گڑ گڑانے لگ جاؤ گے، ڈاکٹر صاحب علاج کر دو، جلدی سے السر نکال دو۔ یہی کام جب علماء تمہارے ساتھ کرے، روحانی بیماریاں تمہیں لگی ہیں تو تمہارے دل میں رقت طاری ہو جانا چاہیے اور سوچنا چاہیے، آؤ ان کے پاس، کہو کہ ہمیں ان بیماریوں سے آزاد کرا دو، ان گناہوں سے، ان بیماریوں سے، ان بلاؤں سے ہمیں آزاد کراؤ۔ لیکن الٹا ہے، پیسوں کا زور ایسا کہ علماء کی داڑیاں کھینچ لی، ان کے جبے کھینچ لیے، ان کی عزتوں پر انگلیاں اٹھانے لگ گئے۔ یہ مزاج بدلو میرے عزیزوں۔ اور آج جلسوں کے سلسلے میں ایک اور بات میں کہہ کے جا رہا ہوں، انتظامیہ جتنے جلسے کرتے ہیں، باہر سے آنے والے شاعر، باہر سے آنے والے مقرر، یہ سارے اپنی جگہ پر، تم اپنی مسجد کے امام کو اگر خوش نہیں رکھ سکتے تو ان جلسوں کو کیا حاصل ہے؟ ان جلسوں کا کیا حاصل ہے؟ لاکھوں روپے جمع کرتے ہو اور یہ سب پہ خرچہ کرتے ہو، مسجد کا امام 5000 کے لیے ترس جاتا ہے، محلے کے امام کو سمجھتے ہو کہ یہ تو گھر کی مرغی ہے، دال برابر، اس کو تو چلایا جا سکتا ہے، وہ تمہارے ساتھ سال کے پورے دن رہ رہا ہے، ہم تو آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ آ کر کے جا رہے ہیں، جو سال بھر تمہارے ساتھ خدمتیں کر رہا ہے اس کا دل زیادہ خوش رکھو۔ اگر وہ متحرک نہیں ہوتا تو تمہارے پاس دین کا مزاج آتا کہاں سے؟ تمہارے بچے قرآن پڑھتے کیسے؟ اگر وہ محنت نہ کرے تو الف سے با تک نہ آئے بچوں کو، تو پھر سب سے پہلا حق ہے اس کا۔ یہ مزاج بھی بہار ہو کہ کہیں پر بھی ہو، میں یہ دینا چاہتا ہوں، ہم نذرانے کے لیے نہیں آتے، ایک بات یاد رکھیں کان کھول کر کے، بہت سارے لوگوں نے یہ بنا رکھا ہوگا، میں آج اعلاناً یہ کہتا ہوں، ہمارے نام پر کوئی دلالی نہ کرے، ہمارا کوئی ایجنٹ نہیں ہے جلسوں کے لیے، ہم تاریخ کے لیے بہت سارے لوگ فون کرتے ہیں، اور کتنی ہمارے پاس ایسی خبریں آئی کہ فلاں نے تاریخ دلانے کے نام پر 50,000 لے لیے، 1 لاکھ لے لیے۔ قوم سے میں کہتا ہوں کسی کو 1 روپیہ بھی دینے کی ضرورت نہیں، اللہ رب العزت نے ہمیں جتنا عطا کیا ہے وہ بہت ہے، بہت ہے۔ میں نے جلسوں کو کبھی بھی ذریعہ معاش نہیں بنایا ہے، اللہ شاہد ہے، اللہ شاہد ہے، کسی بھی جگہ ہم نے کبھی کوئی ڈیمانڈ نہیں کیا۔ ہاں، خوشیوں کے ساتھ، محبتوں کے ساتھ لوگوں نے جو دیا رکھ لیا الگ بات ہے، کبھی کسی سے تقاضا کیا ہو تو میرے سامنے کھڑا ہو کر کے بتا دیں، کبھی نہیں۔ یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عطا کیا وہ بہت ہے، ہم
اپنے پیسے سے سفر کا خرچہ بھی نکال سکتے ہیں اور آ کر کے بغیر کسی چیز کے جا بھی سکتے ہیں. ہمیں کسی چیز کی حاجت نہیں. لیکن آج سے میں کہتا ہوں مقامی علماء کو پہلے خوش رکھو. اگر وہ خوش رہے تو دین کا مزاج بنا رہے گا. اور اگر ان کو اس حالت میں رکھے ہو کہ ان کو دیکھو تو لگے کہ یتیم ہے, بے سہارا ہے, لاوارث ہے, کس نے ان کی حالت بنا رکھی ہے؟ یہ جیبوں پر لوگوں کی نظر کیوں ڈالنے لگ گئے؟ کہ تم نے خوش نہیں رکھا. تنخواہوں میں کٹوتی ایسی کرتے چلے گئے کہ ان کو ایک ایک پائی کے لیے ترساتے رہ گئے. میں جانتا ہوں کئی امام ایسے ہیں جو مسجد کے دیے ہوئے چھوٹے سے گھر میں اپنی پوری زندگی گزار کر چلے گئے. مدرسے میں مختصر سی تنخواہ پر 40 سال پڑھاتے رہ گئے. یہ سارے خدمات ان کی اپنی جگہ پر. ہاں کچھ لوگ اگر بگڑے ہوئے ہوں تو علماء سو ہو سکتے ہیں, میں ان کی وکالت نہیں کر رہا ہوں. قوم کا مزاج بدلنے کی بات کر رہا ہوں. قوم کا مزاج ہمیں بلانے کی کوئی حاجت نہیں. ہم اپنی جگہ پر بیٹھے جہاں سے تقریر کریں گے پھیل جائے گی, آ جائے گی آپ تک. ممبئی میں کھڑے ہو کر کے جمعہ میں خطاب کرتے ہیں تو پوری دنیا میں پھیلتی ہے, آ جاتی ہے. ہم صرف اور صرف بڑے اصرار کی وجہ سے آ جاتے ہیں. ہم یہ نہیں چاہتے کہ آپ کا مال ضائع ہو, برباد ہو. آپ یہ سارے مال کا جو صحیح استعمال ہے وہ اہل سنت و جماعت کی مضبوطی کے لیے ہی پر لگا. یہ کیا مزاج ہے بنا رکھا ہے؟ بہت ساری فارمیلٹیز ہم دیکھ رہے ہیں. نعت خوانی بھی نوٹ خوانی کی طرح, جس کو دیکھو اس کو پیسوں کی طلب میں اگر نعت پڑی جاتی ہے تو وہ نعت نہیں رہتی ہے. وہ نعت نہیں, اس سے عشق مصطفیٰ نہیں آتا. عشق مصطفیٰ تو وہ ہے. آج سے تقریباً 70 سال پہلے میں نے پہلے ایک میگزین آتا تھا ماہنامہ المیزان اور استقامت, معذرت ماہنامہ استقامت, اس میں ایک چیز لکھی ہوئی تھی. بڑے علماء بیٹھے ہوئے تھے, ایک شاعر نعت مصطفیٰ پڑھ رہا تھا اور اس کے شعر کا مفہوم ایسا کچھ تھا, ایک طرف کعبہ ہے ایک طرف گنبد خضرا, درمیان میں میں ہوں, ادھر جاؤں کہ ادھر جاؤں. 18 مرتبہ اس نے ایک ہی مصرع پڑھا, 18 مرتبہ. ہوتا ہے لوگ پک جاتے ہیں یہ شاعر لوگ کیا پڑھ رہے ہیں, لیکن وہ شاعر ایسا نہیں کہ جس شعر پہ پیسہ مل رہا ہے اس کو ریپیٹ کر رہا ہو. جس شعر پہ پیسہ ملے اس کو بار بار پڑھتے جاؤ, نہیں, کوئی نہیں. وہ علماء کی محفل تھی. 18 بار جب پڑھا اس کے بعد غش کھا کر گر گیا. علماء اکرام بیٹھے ہوئے, وہ اٹھانے کے لیے آئے تو دیکھا ان کی روح پرواز کر چکی تھی. یہ نعت مصطفیٰ ہے. پہنچا وہیں پر جس کی مدح سرائی کر رہا تھا, اور یہاں تو لوگ ہلڑ بازی کر رہے ہوتے ہیں. یہ نعت نہیں ہے. نعت خانی کو نعت خانی رکھو, نوٹ خانی مت بناؤ. تمہارے پیسے سنبھال رکھو. دینے کا اتنا شوق ہے تو بعد میں کیوں الگ سے لے جا کر کے نہیں دیتے؟ یہ اچھالنا کیا ہے, یہ مجرا کرنا کیا ہے, یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ لوگوں کو دیکھا گیا ہے ان کے پاس گڈیاں ہیں, وہ ایک ساتھ دینا نہیں چاہتے, چھٹے چھٹے نکال نکال کر, تاکہ پوری دنیا ان کے مال کے نظارے دیکھے. وہ اپنی تمام چیزوں کی نمائش چاہتے ہیں. میرے عزیزو, اس ممبر رسول کو ان تمام چیزوں کا کھیل نہ بناؤ. یہ پاک ممبر ہے. بزرگان دین نے جیسا اس ممبر کو رکھا تھا ویسے ہی رکھا جائے. میرے ایک استاد فرمایا کرتے تھے جلسے کے 3 رکن ہوتے ہیں, یاد رکھ لیجیے. 3 رکن ہیں, ایک انتظامیہ, ایک اسٹیج کے مقرر, یہ 2 گئے, تیسرے آڈینس سننے والے لوگ. تینوں کے اندر اگر اخلاص ہو تو اس جلسے کی دھمک پوری دنیا میں پڑ جائے گی. اخلاص ہو تو اس کے اندر طاقت اور پاور بڑھ جائے گا اس جلسے کے اندر. اخلاص کیسے؟ جلسہ کرانے والوں کا بھی اخلاص ہو کہ ہم اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے کر رہے ہیں, کمپٹیشن کے لیے نہیں, پیسہ جمع کر کے کھانے کے لیے نہیں. جلسہ کیا تو باقی کا پیسہ ہضم کر لیا, اس کے لیے نہیں. اخلاص ہو. دوسرا رکن یہ مقررین کا ہے, وہ پیسہ لینے کے لیے نہ آئے ہوں, وہ اللہ اس کے رسول کی بات قوم تک سنانے کے لیے آئے, ان کے دل میں اخلاص ہو. تیسرا, سننے والے بھی سرکس دیکھنے نہ آئے ہوں, انٹرٹینمنٹ کرنے نہ آئے ہوں, وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر کے اللہ اس کے رسول کے لیے آئے ہوں. جب یہ تینوں ارکان میں اخلاص ہوتا ہے
ہے تو وہ جلسہ پاورفل ہو جاتا ہے، روحانیت سے بھر جاتا ہے، پھر وہاں سے کہا ہوا ہر جملہ طاقتور ہوتا ہے، ورنہ ہزاروں جلسے کیوں نہیں فائدہ دیتے، کیوں نہیں دیتے؟ کہیں تو کوئی مسٹیک ہے، کہیں گڑبڑ ہے، ان کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ کمپٹیشن میں جلسے نہ کرو، تاریخ لینے والے لوگوں کی قطار ہے، یہاں بھی بہت لوگ آئے ہوں گے، پہلے ملے بھی اور اب ملنے والے بھی ہوں گے، ان سے بھی میں کہتا ہوں ایک علاقے میں اگر کہیں ہو گیا تو سارے ساتھ مل کر کیوں نہیں ساتھ دیتے؟ نہیں حضرت ہمارا گاؤں الگ ہے، ہمارا گاؤں، اسی گاؤں میں تاریخ دو، نہیں حضرت ہماری کمیٹی الگ ہے، کمیٹی بھی الگ کرنا چاہتی، گاؤں بھی الگ کرنا چاہتا ہے، کس لیے؟ میرے عزیزو اخلاص پیدا کرو، یہ دینی کام دکھاوے کے لیے نہیں ہوتے، یہ دینی کام اخلاص کے لیے، اللہ کے رسول کی اس شریعت طاہرہ کی حفاظت کے لیے۔ بہرحال میں نے جو کچھ بھی کہا آپ لوگوں کے مزاج سے ہٹ کر کے کہا، ہو سکتا ہے کڑوی لگ جائے بات، لیکن بیماریوں کی دوا کڑوی ہوتی ہے، بخار کی گولی کڑوی ہوتی ہے، نگل جاؤ تو فائدہ ہے، اگل جاؤ تو بخار بڑھتا جائے گا۔ اس لیے علماء ربانین، جلسے کے منتظمین اور عوام الناس سب کے لیے میں نے یہ بات کہی ہے، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ان سب باتوں پر مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ساری قوم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیزو اخیر میں آؤ میں اپنی گفتگو سمیٹتے ہوئے یہ بات کہوں گا، اب اس دنیا میں ہماری بچی ہوئی زندگی میں کچھ بھی نہیں رہنے والا، سب چیزیں چھن جائیں گی، ایک چیز باقی رہے گی، وہ قبر تک بھی رہے گی اور حشر میں بھی رہے گی، وہ چیز ہے جس کو میں نے کہا جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ نوجوانوں اس بات پر اپنی زندگی گزارو، تمہاری اپنے شوق نہیں چلیں گے، تمہاری اپنی خواہشات نہیں چلیں گی، تم اپنی مرضی سے یہاں پر نہیں جیو گے، اس لیے کہ زندگی تمہاری اپنی نہیں ہے، زندگی یہ نہیں کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔